بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں 5 فروری کے حوالے سے، یوم کشمیر کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ کچھ غیر روایتی گفتگو ہے، کچھ ہٹ کے باتیں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم کشمیر کو آزاد کروا سکیں۔ ناظرین، کشمیر آزادی کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ انڈیا نے جب اگست 1947 میں ہندوستان ڈیوائیڈ ہوا تو ماؤنٹ بیٹن کی بیوی کا نہرو سے یارانہ تھا۔ اس یارانے کا نہرو نے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے جوناگڑھ، حیدرآباد، کشمیر پر ناجائز قبضہ کیا اور نارتھ کی جو 6 ریاستیں ہیں، نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ، ان پر بھی انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہم چونکہ اتنا شعور ہی نہیں رکھتے تھے، قائد اعظم بدقسمتی سے 48 میں بیماری کی آخری سٹیج پہ پہنچ گئے۔ تب ٹی بی ناقابل علاج بیماری تھی۔ ان کو آئسولیٹ کر کے زیارت میں رکھ دیا گیا، جہاں نہ ٹیلی فون تھا نہ تار تھی۔ اگر شاید کوئی ایک آدھ فون کی لائن ہو یا ڈاک تار کے ذریعے سلسلہ چلتا ہو، ادروائز اس زمانے میں وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں یہ بات اپنے مطالعے کی بنیاد پہ چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ قائد اعظم کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ قبائلی حملہ آور کشمیر میں داخل ہو چکے ہیں۔ قائد اعظم کو کشمیر سے متعلق بالکل بے خبر رکھا گیا۔ ہاں، جب آپ کو علم ہوا تو آپ نے جنرل گریسی کو حکم دیا، حیدرآباد پہ حملے کا حکم دیا، کشمیر پہ حملے کا حکم دیا، لیکن میرا عظیم قائد نہیں جانتا تھا کہ ملک میں بغاوت ہو چکی ہے۔ ان کو حکومتی معاملات سے بالکل لا تعلق کر دیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، اس کے فوراً بعد پاکستان آرمی میں بغاوت بھی ہوئی تھی، جس میں یہ فیض احمد فیض جو کرنل تھے شاید اس دور میں، یہ بھی شامل تھے، اور بھی لوگ شامل تھے اس بغاوت میں۔ اور یہ بغاوت کیوں ہوئی تھی؟ لیاقت علی خان کو گولی کیوں ماری گئی؟ یہ سب کشمیر کی غلط پالیسیوں کا شاخسانہ تھا۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں، ہم بر صغیر کا بچہ جانتا ہے کہ 5 جو دریا ہیں وہ کشمیر سے نکلتے ہیں۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، یہ 5 دریا پورے انڈیا اور پاکستان کی خوراک کا ایک بنیادی سورس ہیں، خاص طور سے دونوں طرف کے پنجاب، جو پورے بر صغیر کو ان پانیوں سے کاشت کردہ خوراک کھلاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ انڈیا پاگل ہے کہ وہ ان کو چھوڑ دے گا؟ اس کشمیر کو وہ اپنی پوری فوج مروا لیں گے، کشمیر کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ 1976 سے جب بھٹو مرحوم نے یہ یوم کشمیر منانا شروع کیا تھا، آج تک صرف اس میں جدتیں پیدا کر رہے ہیں۔ اس میں ایک زمانہ وہ تھا کہ جب یہ جہاد تھا افغانستان کا، تو میں نے دیکھتا تھا مار روڈ پہ لاہور میں رسے باندھے ہوتے تھے درختوں کے ساتھ، اور اس پہ گلے میں کلاشن کوفیں لٹکا کر تو بڑی بڑی شلواروں کے ساتھ مجاہدین لٹکا کرتے تھے، بندروں کی طرح چھلانگیں لگایا کرتے تھے، کبھی اس درخت سے ادھر، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اگر تو ہم یوم کشمیر اس لیے مناتے ہیں کہ کشمیریوں سے یکجہتی ہو اور دنیا کو اس مسئلے کی سنگین نوعیت کا علم ہو، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
کہ کوئی ایمیزون میں کوئی جنگل کوئی آدم خور قبیلہ بھی رہتا ہو نا، اس کو بھی یہ پتہ لگ گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے. بنیادی بات تو یہ بتانا ہے نا دنیا کو. جتنا مسئلہ کشمیر کو کی تشہیر کی گئی ہے، میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کسی مسئلے کو اتنی شدت سے دنیا کے سامنے لایا گیا ہو. کشمیری ماشاءاللہ خود ہی بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اپنے مسائل کو بڑی اچھی طرح بیان کر سکتے ہیں. انہوں نے دنیا کے ہر کونے تک اپنا مسئلہ پہنچایا ہے، لیکن اپنے انداز سے پہنچایا ہے، پاکستان کے انداز سے نہیں پہنچایا. معاف کیجیے. کشمیر کے مسئلے کو چونکہ ہم اپنی قوم کو، اپنی قوم کے بچوں کو 1977 سے میں تو دیکھ رہا ہوں ہم یہ کرتے آئے ہیں، اس کو بالکل اپنے انداز میں ہی، جو ہم جس طرح کا ہمارا معاشرتی علوم ہے، اس واقفیت عامہ جو ہمارے ہوتے ہیں مضامین، اسی طرح کا ہم نے مسئلہ کشمیر اپنے پاکستانی بچوں کو سکھایا اور بتایا ہوا ہے. اس طرح نہیں ہے مسئلہ کشمیر. اس کے ساتھ کچھ تلخ سچائیاں بھی جڑی ہیں. 72 سال ہو گئے یار. کیوں نہیں بتاتے آپ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ بین الاقوامی فورموں پہ اس لیے شرمندہ ہوتے ہیں، اس لیے ذلیل ہوتے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ باتیں رکھتے ہیں جو میں اب تو کہتے ہوئے ڈرتا ہوں، میں نے کوئی چھتر تو کھانے نہیں. آپ نے بہت زیادتی کی کشمیر کے ساتھ. ہم نے کیا کیا 70 سال میں یار؟ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے کشمیر میں اپنے ڈرامے رچائے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ آپ کو کیا تکلیف تھی کہ آپ مقبوضہ آزاد کشمیر میں اپنی جو ہے وہ شناخت بنائیں اور یہ قومی جماعتیں وہاں پہ الیکشن لڑیں. کشمیریوں کے معاملات آخر آپ کشمیریوں پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ان کو بہت گلہ ہے آپ سے. یہ جو موجودہ ڈاکٹر فاروق ہیں کشمیر کے وزیر اعظم، ان سے جائیں جو مرضی جا کے صحافی اللہ کا حاضر ناظر جان کے غیر جانبداری سے انٹرویو لے، وہ اپنی تمام تباہی کا ذمہ دار آپ کو ٹھہراتے ہیں. یار خدا کے لیے کشمیر پہ سیاست نہ کرو. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اگر مشال ملک بیچاری 10-15 یہ جو عورتیں ہیں موم بتی والی آنٹی ہیں، ان کو لے کے اسلام آباد میں بیٹھ جائے گی، یا بیچارے کشمیری کنٹرول لائن کی طرف بڑھیں گے، پھر آگے سے آپ آنسو گیس کی گولی پھینک کے ان کو واپس بھیجیں گے، اس سے کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ اظہار یکجہتی ہو جائے گا؟ نو. اس کے ریئیکشن میں وہ کشمیریوں پہ اور زیادہ ظلم کریں گے. وہ پاگل ہیں، وہ جنونی ہیں. وہ جو وزیر اعظم ہے ان کا، وہ ان کو اور مارے گا. یار کیا کب تک وہ مار کھاتے رہیں گے یار؟ یار کو خدا کا خوف کرو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اگر خیبر سے اور مکران تک ہاتھوں کی زنجیر بنا لیں، دنیا کی سب سے بڑی ہاتھوں کی زنجیر بنا لیں، تو کیا کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ انڈیا اپنی فوجیں وہاں سے نکال لے گا؟ جی نہیں. حضور والا، انڈیا اپنی فوجیں تب کشمیر سے نکالے گا جب اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ہم اس سے بزور کشمیر لے سکتے ہیں. مجھے علامہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. جس شدت سے وزیر اعظم عمران خان نے مسئلہ کشمیر یو این او میں پیش کیا تھا، کیا اس میں کسر رہ گئی تھی؟ کیا کمی رہ گئی تھی؟ کشمیریوں پہ ہونے والے ظلم کا کون سا انداز ہے جو ہم نے دنیا کو نہیں بتا دیا، نہیں دکھا دیا، یا دنیا نے خود نہیں دیکھ لیا؟ اے اللہ کے بندو، سعودی عرب، دبئی، تمام گلف سٹیٹس جو امیر، جو کنسیڈر ہوتی ہیں، یہ مصر، یہ لیبیا، عراق،
اردن، شام، یمن، کس ملک نے کشمیر کی حق میں ایک قرارداد پاس کی ہے؟ کیا آپ نے کیا سفارتکاری آپ نے کی ہے حضور؟ آپ کو تو اتنے ووٹ نہیں ملے تھے جو کشمیر کا مسئلہ پیش کرنے کے لیے آپ کو چاہیے تھے. نہ کریں. مسئلے کی سنگینی کو سمجھیں. ہر 5 فروری کو کروڑوں اربوں روپے اس شو پہ خرچ کرنے سے اور مریضوں کا راستہ روکنے سے، کاروباری زندگی بند کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا میرے بھائی. کشمیر جس طرح آزاد ہوگا وہ آپ کو بھی پتہ ہے، پاکستان آرمی کو بھی پتہ ہے، لیکن ابھی ہم آزاد کروا نہیں سکتے کیونکہ ابھی تو ہمیں اپنے آپ اپنی جو ریٹ ہے ریاست کی وہ قائم کرنی ہے پاکستان میں. ابھی تو ہم نے بھائی اپنے آپ کو دنیا کے دباؤ سے آزاد کرنا ہے، اپنا اقتدار اعلیٰ بحال کرنا ہے. جب ہو جائے گا تو کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا. ویسے آپ کی طبیعت ہے، اس پہ سیاست کرتے رہیں جتنی بھی کرنی ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. ناظرین، یہ میرا اپنا چینل ہے. آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو میری باتوں سے اتفاق ہو تو پلیز اسے شیئر کریں، احباب میں تلقین کریں، میری حوصلہ افزائی کریں. آپ کا بہت شکریہ.